حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم انصاریہ اپنے 10 سالہ بیٹے کو لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، حضور یہ آپ کا خادم ہے۔ چنانچہ وہ بچہ حضور کے ہاں رہنے لگا اور مدنی زندگی کے پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں گزار دیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی ہمراہ تھے، مگر بحیثیت مجاہد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے۔ یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف کہا اور نہ کبھی کوئی داروگیر فرمائی کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا ہے اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ گھر میں اور کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے چھوڑ دو، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے بھیجا، وہ چلے تو راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، یہ بھی عمر کے تقاضے سے وہاں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں پر سلام فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کان مروڑتے ہوئے سزا کے طور پر نہیں بلکہ دل لگی کے طور پر فرمایا، تم ابھی گئے نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر پورا علمی استفادہ کیا، چنانچہ ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو علم کے سرمایہ دار تھے۔ 2286 احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ منورہ سے بصرہ منتقل ہو گئے تھے تاکہ وہاں رہ کر علم کی خدمت کر سکیں۔ وہیں آپ نے 93 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں 3 چیزوں کی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے مال میں برکت دے اور اولاد میں بھی، اور اسے بہشت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 2 چیزیں تو دیکھ چکا ہوں اور تیسری کی آخرت میں امید رکھتا ہوں۔ مال میں برکت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، جبکہ معمول کے مطابق باغ سال میں 1 ہی مرتبہ برابر ہوتا ہے۔ ان کے باغ میں نازبو، جس کو پنجابی میں پبری کہتے ہیں، کے بوٹے تھے، ان سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور اولاد میں برکت کا یہ حال تھا کہ پوتوں نواسوں کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کی سلبی اولاد 100 سے زیادہ ہوئی تھی۔ یہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کا مختار کار آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، ابو حمزہ، یہ ابو حمزہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ہماری زمین میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی پیاسی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اٹھے، وضو کر کے باہر نکل گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، فوراً گھٹا آ گئی اور جل تھل ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال یا اس سے کچھ کم و بیش ہوئی۔ بہرحال بصرہ کے شہر میں آخری فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگرد ثابت بنانی سے کہا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، وہ لے آؤ اور اسے میری زبان کے نیچے رکھ دو۔ انہوں نے تعمیل کی اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو والہانہ محبت تھی، خود فرماتے تھے، مجھے ہر رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر بے سختہ رونے لگتے۔ حضرت انس کے گوناگوں محاسن اور کمالات ہیں جن کے بنا پر علامہ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔